دیکھیے میں نے چیف جسٹس کو بھی یہی کہا کہ یہ آپ کی پرسیپشن ہے، آپ 1 گھنٹے کے آئے، ہاسپٹل گئے، آپ کو چند لوگوں نے کمپلیٹ کیا تو آپ نے کہا کہ ہمارا نظام فیل ہو گیا۔ 2 دن وہ یہاں رہے، جاتے ہوئے انہوں نے ہیلتھ سیکٹری کی بھی تعریف کی کہ زبردست ہیلتھ سیکٹری کام کر رہے، چیف سیکٹری کی بھی تعریف کی، انہوں نے آئی جی کی بھی تعریف کی، تو وہ جاتے جاتے تو تعریف کر چکے۔ چونکہ پہلے دن تھا کہ ہاسپٹل میں گیا، میں یہ اب کیونکہ چیف جسٹس ہیں میں ان کو یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ چلو عدالت چلتے ہیں، اور وہاں پر اگر لوگ کمپلینٹ کریں گے تو اب میں کیا کہوں گا کہ عدالتیں فیل ہو گئیں، تو وہ تو میں کہہ نہیں سکتا تھا۔ تو یہ تو آپ جہاں بھی جائیں، تو امریکہ میں بھی جائیں تو ضرور وہاں پر آپ کو کمپلینٹس ملیں گی، تو اس طرح نہیں ہے۔ یہ میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ 5 سال پہلے ہمارے ہاسپٹلس کو دیکھتے اور اب اس کو کمپیئر کرتے تو آپ کو پتہ چلا کہ فرق کیا ہے۔ میرے ہاسپٹلس میں ڈاکٹرز نہیں ہوتے تھے، حاضری کا کوئی نہیں پوچھتا تھا، لیکن میرے صوبے میں 3,500 ڈاکٹر تھے۔ ہم جب آئے ہم نے 4,500 اور بھرتی کیے، 65 ایئر میں 3,500 ڈاکٹر، ابھی 8,000 ٹیکنیشینز بھرتی کیے جو نہیں تھے، ہم نے میل فیمیل ہزاروں نرسز بھرتی کیے۔ دیکھیں نئے پرانے کیا، میں تو یہ نہیں ہو کہ میں لسٹ لے کے بیٹھا ہوں کتنے اسپتال بنے، اسپتال ہر جگہ بنے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز۔ دیکھیں ہسپتال تب بناؤ جو تمہارے پاس پچھلے ٹھیک ہوں۔ اربوں روپے تو ہم نے اس سٹرکچر پر لگایا جس میں نہ بیڈز تھے، جس میں نہ ہاسپٹل تھی، جہاں مشینری نہیں تھی، گندگی سے بھرے ہاسپٹل تھے، کوالٹی نہیں تھی، ٹوٹے ہوئے ٹوائلٹس، ہم نے تو اربوں روپے اس پہ لگائے، نئے بھی بنائے، جہاں ضرورت تھی وہاں نئے بھی بنائے، لیکن جو پرانا سٹرکچر ہے اس کو نہیں ٹھیک کرنا۔ جہاں پر ڈیلیوری نہیں ہو رہی، جہاں پر ڈاکٹر حاضر نہیں تھا ان کی حاضری کر دی، ہم نے ہاسپٹل کو آٹونومس کر دیا، ہم نے ایوننگ پریکٹس ہاسپٹل میں شام کو شروع کرائی۔ یہ ٹائم اس کو لے گا، آپ کبھی وزٹ کریں ہمارے ہاسپٹل میں، انشاءاللہ پشاور میں جو ہاسپٹلز ہیں یا اور جو ہمارے بڑے ہاسپٹلز ہیں اس کو آپ پرائیویٹ ہاسپٹل سے بہتر پائیں گے۔ قانون جیسا ہو عدالت اس پہ فیصلہ کرتی ہے، تو اگر سٹے ہے، میں کئی چیف جسٹس سے مل چکا ہوں، ان کو ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ پلیز سٹے نہ دیا کرے، 1 وے، دوسرے حکومت کی بھی سن لیا کریں، اگر اس میں جائز کوئی ایسی بات ہے کہ یہ غلط ہم نے فیصلہ کیا تو وہی سٹیز جو ہے نا 6 مہینے رگڑا کھا کے سٹے ختم ہو جاتا ہے، بات وہی آ جاتی ہے جہاں سے شروع ہوئی تھی، تو اس کا کوئی فائدہ کوئی نہیں ہوتا، لیکن حکومت کو کام کرنے میں رکاوٹ ملتی ہے۔ نیب ہمارا صوبائی نیب ختم نہیں ہوا، صرف ایک ڈی جی گیا ہے، ایکٹنگ ڈی جی کام کر رہا ہے، فل فلیج کام ہو رہا ہے، کیسز بن رہے ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ یہ کس نے کہا کہ ختم ہو گیا؟ صرف ایک ڈی جی نیب اور کمیشن، جو کمیشنز تھا، جو کمشنرز تھے ان کے آپس میں اختلاف ہو گیا، انہوں نے جھگڑا ڈالا، ڈی جی نیب نے استعفیٰ دے دیا، اس کے بعد ہم نے اس میں امینڈمنٹ کی۔ امینڈمنٹ کیا کی؟ امینڈمنٹ یہ کی کہ کسی کو بے عزت نہ کیا جائے، اگر کسی کے خلاف کیس بنتا ہے تو وہ کورٹ میں لے جائے، کورٹ اگر آرڈر کرتا ہے گرفتاری کا تو ضرور کریں، اس طرح کسی کی عزت نہ اچھالی جائے۔ اور پھر ہم نے اس میں یہ کیا کہ ہم نے ہائی کورٹ کو اختیار دے دیا اسمبلی نے کہ وہ اپوائنٹ کریں، کہ وہ ڈی جی اپوائنٹ کرے اور جو سینئر آفیسرز اپوائنٹ کرے، تاکہ ہم پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، کیونکہ ہم اس سے بالکل الگ رہنا چاہتے تھے۔ تو ڈیلے جو ہوا کورٹ سے ہوا، اور کورٹ نے 1.5 سال کے بعد فیصلہ دیا کہ ہم نہیں کر سکتے، وہ دوبارہ ابھی واپس آ گیا۔ تو ہمارا جو نیب ہے وہ چل رہا ہے، یہ پتہ نہیں کس نے پروپیگنڈا جھوٹ بولتے ہیں۔ دیکھیں ایسے ہے کہ میں یونیورسٹی گنا سکتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں، ایک یونیورسٹی نوشہرہ میں بنی ہے، ایک یونیورسٹی مردان میں بنی ہے، ایک یونیورسٹی صوابی میں بنی ہے، اس طرح ایک کیمپسز بنے بہت سارے۔ اور پچھلے دور کے جو یونیورسٹی انہوں نے کی ہے، کرائے کی بلڈنگ بھی تھی، جیسے سوات میں تھی اس کی بلڈنگ ہم نے شروع کی، کوہاٹ میں تھی اس کی ہم نے بلڈنگ شروع کی، اب کرک میں ہے وہاں پر بھی ابھی نے زمین لے لی ہے۔ کوئی 20,000 اسکول تو ہم نے جس میں مسنگ فیسیلیٹیز تھی اس کو پورا کیا، تقریباً 35 ارب روپے ہم نے خالی پرائمری اسکولز میں خرچ کیا جہاں پر یہ ساری کمیاں تھیں۔ ہر سال اے ڈی پی میں 200 300 400 اسکول آتے ہیں، اور ہر سال، یہ آج سے نہیں، یہ زمانے سے چل رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی حکومت آتی ہے اور اسکول نہیں بناتی، یہ تو ڈیمانڈ ہوتی ہے اور ضرورت ہوتی ہے۔ ہر بجٹ میں کم سے کم 150-200 پرائمری اسکول، اسی طرح 100-150 مڈل اسکول، اس طرح ہائی اسکول، اسی طرح کالجز۔ اب کالجز ہم 90-90 کالجز پہ کام شروع ہے، اس میں سے تو 50-55 کالجز کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ ہمارے صوبے میں جب ہم آئے تو میرے خیال میں 160 یا سمتھنگ کالجز تھے، ہم نے 5 سال میں 90 کالجز پہ کام شروع کیا۔ یہ دنیا کی فاسٹسٹ بی آر ٹی بننے جا رہی ہیں۔ لاہور کا بی آر ٹی جو بس تھا وہ 15 مہینے میں بنا،
اسلام آباد کا تقریباً 15 یا 1.5 سال میں بنا, کسی نے نہیں پوچھا. وہاں پر بھی سب اکھاڑ پکاڑ ہوا, کسی نے نہیں بات کی. آج آپ لاہور جائیں, وہاں ایک اور ہیڈ برج بن رہا ہے ڈیفینس میں, 6 مہینے ہو گئے, 6 گھنٹے ٹریفک جام رہتی ہے, کھڈے بنے ہوئے, آپ لوگوں نے نہیں اٹھایا. میرا 6 مہینے صرف ہوا ہے اس کا BRT کا, 6 مہینے میں یہ 60-70% کام ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ 8 مہینے میں یہ مکمل کمپلیٹ ہو جائے گا, اور یہ دنیا کا فاسٹسٹ BRT ہوگا. آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, تب آپ کو پتہ چلے کہ ختم کیسے نہیں ہوا. اس کو تو آلریڈی ایشین بینک چلا رہا ہے, میں نہیں چلا رہا. ایشین بینک نے ٹینڈرز کیے, پری کوالیفیکیشن وہ کر رہے ہیں, پیمنٹ وہ کر رہے ہیں, کنسلٹنٹس ان کے ہیں. ہمارا صرف کام پروگریس دیکھنا ہے, نہ یہ رک رہا ہے نہ یہ رکے گا. پیسے اویلیبل ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے, اور 8 مہینے میں اگر یہ کمپلیٹ ہوگا تو یہ دنیا کا فاسٹسٹ BRT بننے جا رہا ہے. یہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے, آپ دنیا کا چیک کر لیں کہ کتنے فاسٹ کس نے کی ہے. جو لوگ بات کریں کہ 47 ارب ہے اور یہ ارب ہے اور ادھر سستا ہوا, جھوٹ بولتے ہیں. پنجاب اور پنڈی اسلام آباد میں صرف سٹرکچر کی قیمت آپ دیکھ رہے ہیں. سٹرکچر 32 ارب پنجاب کا بنا آج سے 10 سال پہلے, اور اسی طرح پنڈی والا بھی مطلب ہے کہ 32 یا 33 یا 34 ارب میں. میرا BRT ان سے کوئی 1.5 کلومیٹر زیادہ ہے, اور وہ 30 ارب میں بن رہا ہے. جو سٹرکچر ہے, اصلی جو چیز انہوں نے دکھائی وہ سٹرکچر ہے. ہم نے اس میں سے 300 بسز بھی دکھائی ہیں. انہوں نے جو بسز ہے وہ جو کانٹریکٹ جس کو دیا ہے وہ بسز خود لا رہا ہے, اس کو یہ ڈائریکٹ پے کر رہے ہیں, اور کوئی 2-3 ارب روپے سبسڈی دے رہے ہیں. ہم نے 6 ارب کی بسیں 6.5 ارب کی بسز لا رہے ہیں. وہ 7-8 ارب کے ہمارے یہاں پر پارکنگ پلازا بن رہا ہے, جس میں کمرشل کام بھی ہوگا, جس سے پروفٹ آئے گا, اور اس میں سبسڈی کی نہ ملے اس میں آمدن آئے. اور اس میں جو لوگ آئیں گے اپنی گاڑی پارک کر کے بس میں بیٹھ کر کام کر کے واپس آ جائیں. تو 3 تو ہمارے کوئی 10-12 ارب روپے کے تو ہمارے کمرشل یہ پارکنگ پلازاز بن رہے ہیں, وہ بھی ہم نے اس میں ایڈ کیا. اس میں کوئی 600 بسز جو پرانی چل رہی ہیں وہ بھی ہم ان سے بائی بیک کر کے اسکریپ کر کے 1 ارب روپے ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں جن کا کاروبار تباہ ہو رہا ہے. اس میں سائیکل ٹریک بھی بن رہا ہے. اس میں 7 روٹس ہے 50 کلومیٹر کے, وہاں پر 250 بس سٹاپس بھی بن رہے ہیں. وہاں پر اس کے فٹ پاس, اس کے روڈز, اس کو مینٹین بھی کرنا ہے. یہ سارا ملا کر 30 ارب سٹرکچر کا ہے, جو پنجاب کا 32 ارب ہے, اسلام آباد کا بھی, پنڈی کا بھی اسی طرح ہے. ہمارا 30 ارب ہے آج سے 10 سال کے بعد بھی. تو ہم نے کوئی چیز چھپائی نہیں کرا. ہم چاہتے ہیں, ہم کہتے ہیں بسز کو الگ رکھو, یہ جو کمرشل بلڈنگ, یہ جو پلازا بن رہا ہے اس کو الگ رکھ لو, زمین کی قیمت نہ ڈالو. اور ایک اور چیلنج, یہ پنجاب اور اسلام آباد سبسڈی دیتے ہیں اربوں روپے سالانہ. میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم نے جو اس کا فائنینشیل وہ بنایا, ہم 10 سال میں اس میں پروفٹ ہوگا. 10 سال کوئی سبسڈی نہیں ہوگی, یہ اپنی آمدن کرے گی, اس میں پروفٹ ہوگا. تو ہم نے صوبے کو وہ بوجھ بھی نہیں ڈالا کہ سالانہ اربوں روپے. تو ہمارا ان کا کمپیریزن ہے ہی نہیں. دیکھیں ہم نے کوئی ایسا, دیکھیں ہمیں وفاق مدد نہیں کر رہی. ہمیں یہاں بس کا سسٹم کراچی میں بن رہا ہے, وفاق بنا رہا ہے. موٹر ویز بن رہی ہیں, وفاق بنا رہے ہیں. میرے صوبے میں ایکسپریس وے موٹر وے سوات کے لیے بنا رہا ہوں, مجھے کوئی مدد انہوں نے نہیں کی. یہ BRT میں بنا رہا ہوں, میں صوبے کے اسے فنڈنگ سے بنا رہا ہوں. میں جو کچھ کام کر, تو یہاں پر اگر میں نے قرضہ, میں نے اپنے موٹر وے کے لیے قرضہ نہیں لیا, اس کو ہم نے BOT پہ کیا ہے, اور وہ اپنا ریکور کرے گا اپنا پیسہ. میں نے یہاں پر اسمال ہائیڈل کے لیے قرضہ لیا, وہ غریبوں کے لیے 2 روپے میں بجلی پیدا کی, اور اسی سے پیسہ آئے گا اور واپس بینک میں جائے گا. ہم نے یہاں پر قرضہ جو لیا ہے وہ تعلیم کے لیے لیا کہ سولرائزیشن ہم نے شروع کی ہے. ٹیوب ویلز کو سولر کریں, اسکولز کو سولر کریں, اسپتالوں میں سولر کریں. اور وہ جو سولر ہے وہ قرضہ نہیں ہے, کیونکہ اگر آج بجلی پر آپ 10 روپے دیتے ہیں, سولر میں آپ کو فری پڑ جاتا ہے, تو 7-8 سال میں اپنے پیسے وہ پورے کر لیتا ہے. اگر بلنگ کا حساب کریں تو یہ صوبے کا بوجھ کم کرنے کا ہے. تو جتنے لونز ہیں میں ہر لون کو ثابت کر سکتا ہوں, کوئی اربوں خربوں میں نے نہیں لیے, کچھ تو ابھی لیے بھی نہیں ہیں جو ہمارے پیچھے گنے جا رہے ہیں. جو لون ہم نے لیا ہے وہ پروفٹ کر کے واپس کرے گا. یہ بوجھ کوئی لون جو میرے صوبے کا ہے وہ کوئی بوجھ نہیں ہے صوبے پر, خود ہی ریٹرن دے. کہ میں 50 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ 35-3,500 اسپاٹس ہے جہاں پر یہ درخت لگائے گئے, یا ہم نے نیچرل گروتھ کو اس کو بڑھایا. 3500 اس وقت ہمارے انٹرنیٹ پہ موجود ہے. آپ چوز کر لیں, کوئی سائٹ آپ چوز کر لیں, آنکھیں بند کر کے چوز کر لیں کہ یہ سائٹس ہیں, یہ مجھے دکھاؤ کہ تم سچ بول رہے ہو جھوٹ. ہم آپ کو وہ سائٹ پہ لے جاتے ہیں,
تو سچ اور جھوٹ سامنے آ جائے گا. یہ دیکھیں میں تو اتحاد کو جھوٹ سمجھتا ہوں, کیونکہ اگر دو پارٹیاں اتحاد کرتی ہے, ایک اپنا منشور ایک کا دوسرا, وہ تو لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. وہ تو بالکل میرے خیال میں اس سے زیادہ چیٹنگ ہو ہی نہیں سکتی کہ میرا ایک منشور ہے, میں ایک پروگرام دے رہا ہوں اور ایک دوسرے کا الگ منشور ہے اور ہم اکٹھے ہو جائیں صرف سیٹیں جیتنے کے لیے. یہ تو چیٹنگ ہے, یہ تو بالکل دھوکہ ہے اتحاد, کیونکہ ایک پارٹی کا اپنا منشور ہے تو میرا منشور الگ ہے اور کسی اور منشور الگ ہے, میں ان سے بیٹھ کر الیکشن کے سیٹیں جیتنے کے جاؤں تو میرے خیال میں عوام سے ہم دھوکہ کریں گے. جو بھی اتحاد کرے گا میرے خیال میں جھوٹ پر ہے اور فراڈ ہے. نہ دیکھیں آفٹر الیکشن کچھ اور ہوتا ہے. آپ بیفور الیکشن کیمپین میں جب جاتے ہیں آپ ایک منشور کے ساتھ جاتے ہیں. الیکشن کے بعد جب آپ اتحاد کا, جب ہمارا جماعت اسلامی کا اتحاد ہوا تو ہم نے ریٹن ایگریمنٹ تھا کچھ پوائنٹس پر کہ ہم نے مل کر, وہ پوائنٹس ہمارے منشور میں بھی تھے ان کے بھی تھے, اس کے مطابق ہم نے 5 سال اکٹھا کام کیا. کوئی کڑوی گولی نہیں. مجھے بڑی خوشی رہی جماعت اسلامی کے ساتھ, میں بہت ہی سیٹسفائیڈ ہوں ان سے. ہم ٹھیک ٹھاک حکومت چلاتے رہے, ہمارا کوئی جھگڑا بھی نہیں رہا. ہم نے مل کر اس صوبے کی خدمت کی. کوئی کڑوی گولی نہیں تھی, یہ میٹھی گولی. میرے پاس اس وقت اکثریت بالکل نہیں ہے, لیکن مجھے اپوزیشن پارٹیز نے یقین دلایا ہے کیونکہ ہمارا بڑا اچھا وقت گزرا ہے. انہوں نے کہا کسی صورت میں ہم آپ کے خلاف عدم اعتماد نہیں کریں گے. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں.